آج کی یہ ویڈیو شاید ہزاروں نہیں لاکھوں عورتوں کے دل کی آواز ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ محسوس ہوا ہے نا کہ آپ کا شوہر پہلے جیسا نہیں رہا، وہ پہلے کی طرح آپ کی بات نہیں سنتا، اگر آپ کی طرف دیکھتا بھی ہے تو جیسے صرف ایک ذمہ داری کو دیکھ رہا ہو، تو پلیز یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم اس میں یہ بات کریں گے کہ شوہر بے رخ کیوں ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ شوہر کی بے رخی جو ہے وہ عورت کے اندر ایسا کیا توڑ دیتی ہے، اور سب سے اہم بات، اگر آپ اس آزمائش سے گزر رہی ہیں تو خود کو کیسے سنبھال سکتی ہیں آپ۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، تو وہ صرف ایک سوٹ کیس لے کر نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ بے شمار خواب بھی لے کر آتی ہے۔ ایک نئے گھر کے خواب، ایک ایسے شوہر کے خواب جو ہر حال میں اس کا ساتھی بنے، ایک ایسی زندگی کے خواب جہاں خوشیاں مل کر منائی جائیں اور مشکلیں بھی مل کر برداشت کی جائیں۔ وہ عورت سوچتی ہے کہ اب میری زندگی میں ایک ایسا انسان آ گیا ہے جس کے ساتھ میں بڑھاپا گزاروں گی، جو میری باتیں سنے گا، میری خاموشی کو سمجھے گا اور ہر موڑ پر میرا ہاتھ تھامے رکھے گا۔ جب وہ پہلی بار اپنے سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو وہ صرف اس کا گھر نہیں بدلتا، اس کی پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا گھر، اپنی عادتیں، اپنا کمرہ، اپنے بہن بھائی، اپنا ماحول، سب کچھ پیچھے چھوڑ آتی ہے، صرف اس یقین کے ساتھ کہ اب اس کے شوہر کا گھر ہی اس کی دنیا ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ شادی کے شروع کے دن اکثر ہوتے بھی بہت خوبصورت ہیں۔ شوہر ہر بات پر فکر بھی کرتا ہے، بار بار فون بھی کرتا ہے، کہیں باہر جانا ہو تو بیوی کا خیال بھی آتا ہے، اس کی چھوٹی سی خوشی پر خوش بھی ہوتا ہے اور اس کی ناراضگی پر اسے مناتا بھی ہے، اور اس عورت کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی میں اس کی قدر کی جا رہی ہے۔ پھر وقت گزرتا رہتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پہلا بچہ، پھر دوسرا بچہ، اور یہیں سے بہت سے جو گھروں کی کہانی ہے نا وہ بدلنے لگتی ہے۔ جہاں ایک طرف عورت کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسری طرف شوہر کی بے رخی عورت کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عورت کی جو شوہر کی بے رخی دیکھ کر راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی پسند سے پہلے بچوں کی پسند کا خیال رکھنا جو سیکھ جاتی ہے، اپنے آرام سے پہلے اپنے گھر والوں کا آرام رکھتی ہے، اپنے شوہر کا، اس کے ماں باپ کا۔ وہ اپنی تھکن چھپا کر بھی مسکرا رہی ہوتی ہے، بخار میں بھی کھانا بنا کر دیتی ہے، بیماری میں بھی بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اگر آج وہ تھک گئی ہے نا، لیکن اس کا شوہر اس کی یہ قربانیاں ضرور سمجھے گا۔ لیکن افسوس کہ کئی گھروں میں یہیں سے فاصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عورت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے جتنی شدت کے ساتھ، تو وہیں جو شوہر ہے اس کی توجہ کم ہو رہی ہوتی ہے اپنی بیوی کی طرف، اور جو شوہر پہلے بات بات پر اس کی تعریف کرتا تھا، اب اسے کہیں بھی نظر ہی نہیں آتا کہ وہ کس حال میں میری بیوی سارا دن گھر کو سنبھال رہی ہے، یا کس حالات سے گزر رہی ہے، کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اور صرف ایک جملہ سننے کو عورت کو ملتا ہے کہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو، اور یہ جو ایک جملہ ہے نا، اگر وہ عورت شکایت کرتی ہے تو ہلکی سے اپنے شوہر سے شکایت کر دے کہ اب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا کوئی ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شوہر اس چیز کو سمجھنے کی بجائے، اپنی بیوی کے مسائل کو سمجھنے کی بجائے، اسے جسٹ اتنا کہہ دیتا ہے کہ تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو، گھر میں ہی تو رہنا ہے۔ تو یہ جو ایک جملہ اس کو ملتا ہے نا سننے کے لیے، وہ اس کے صرف کانوں سے نہیں ٹکراتا، بلکہ عورت کے برسوں کے سجائے ہوئے خوابوں پر بھی لگتا ہے۔ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کی محبت، اس کی قربانیاں، اس کی محنت سب معمولی ہو گئی ہیں، اور یہی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جب عورت ایک دن میں نہیں بدلتی، بلکہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب شوہر کی بے روحی لمبے عرصے تک جاری رہتی ہے نا، تو سب سے پہلے عورت کا دل نہیں، اس کی ذہنی کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے، وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے سوال پوچھنے لگتی ہے، کیا میں پہلے جیسی نہیں دکھتی؟ کیا مجھ میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ یا پھر کیا میں اس قابل ہی نہیں رہی؟ حالانکہ ہر تبدیلی کا سبب صرف عورت نہیں ہوتی۔ مسلسل بے توجہی، سخت رویہ یا احساس کی کمی انسان کی ذہنی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے،
اور وہ جو عورت ہے وہ پہلے جیسی ہنس نہیں پاتی، ہر وقت اسے تھکن محسوس ہوتی ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر اسے آنسو آنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے ہی بچوں پر بلا وجہ غصہ کرنے لگتی ہے، اور پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کر روتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اصل مسئلہ بچے نہیں بلکہ اس کے اندر جمع ہوتا ہوا درد ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، اگر آپ خود کو اس کیفیت میں محسوس کر رہی ہیں نا، تو پلیز اپنے اوپر جو ہے نا رحم کیا کریں، اپنے آپ کو ختم مت کریں، اپنی خاموشی کو اپنی قسمت مت سمجھیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جب دل ہر طرف سے خالی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کا ذکر اسے سہارا دیتا ہے۔ پھر اپنے شوہر سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے سمجھانے کے لیے بات کیجیے، اور کئی دفعہ مرد کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا رویہ اس کی بیوی کو کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اگر بات کرنے کے باوجود بھی مسئلہ برقرار رہے تو کسی ایسے بزرگ فیملی ممبر یا ماہر نفسیات سے رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جس پر آپ دونوں اعتماد کرتے ہوں۔ اور ایک بات کہ اپنا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، وقت پر کھانا کھائیں، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کریں، اپنے کسی پسندیدہ چیز کے لیے بھی وقت ضرور نکالا کریں، کیونکہ ایک صحت مند پرسکون عورت ہی اپنے بچوں اور اپنے گھر کے لیے بہترین سہارا بن سکتی ہے۔ اور آخر میں کہوں گی کہ اگر کوئی شوہر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایک گزارش ہے، آپ کی بیوی کو ہر روز قیمتی تحفے نہیں چاہیے، صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ تم کیسی ہو، کبھی اس کی محنت پر ایک لفظ شکریہ کا کہہ دیجئے، کبھی بچوں کے سامنے اس کی تعریف کر دیجئے، اور یقین پانے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بہت بڑے زخم بھر سکتے ہیں۔ اور عورت صرف روٹی نہیں پکاتی، وہ پورے گھر کا سکون پکاتی ہے۔ اگر اس کے دل میں سکون ہوگا تو اس سکون کی خوشبو پورے گھر میں محسوس ہوگی، کیونکہ ایک خوشحال گھر صرف اچھے مکان سے نہیں بنتا، وہ اس احساس سے بنتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی عزت، صحت اور دل کا خیال رکھیں۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔